ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اس کے قاتلوں کا آج تک کچھ پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نون لیگ نے صحافیوں پر قیامت ڈھا دی، کاشف عباسی نے امپورٹڈ حکومت کی بینڈ بجا دی، ارشد شریف کا قتل، سب ڈر گئے۔ کاشف عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ارشد شریف کو شہید کیا گیا، ان کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ جے آئی ٹی کیا کر رہی ہے اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سر عام پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سب نے مانا کہ سازش پاکستان میں ہوئی تو سازشوں کو منظر عام پر لانا اس حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو مقدمات بنائے گئے، ایئر وائی نیوز کا لائسنس منسوخ کیا گیا تب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ اور وزیر داخلہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان کے دور میں فسطائیت کے نعرے لگاتے تھے، پھر جو ان کے دور میں ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ ارشد شریف پر 16 کیسز بنائے گئے، کئی صحافیوں کو ننگا کیا گیا، عمران ریاض خان پر مقدمات بنائے گئے، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک تھانے سے دوسرے تھانے منتقل کیا جاتا رہا۔ اب ایئر وائی کے عماد یوسف پر مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کی سزائے موت یا پھر عمر قید ہے۔ یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں ڈائریکٹر نیوز پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس میں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 8 ماہ میں جو کچھ ہوا یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا۔ اب شکر ہے کہ پی ایف یو جے کو بھی خیال آیا کہ اس پر آواز اٹھائی جائے، اور پی ایف یو جے 26 جنوری کو جو ہے اپنا تمام پریس کلبوں میں جو ہے وہاں پر احتجاج ہوگا۔ اس کے علاوہ 30 جنوری کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج، پھر یہ دھرنے میں منتقل ہو جائے گا۔ ارشد شریف کی جو موت ہے اس نے سب کو خاموش کرا دیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ قبرستان جیسا سناٹا ہو گیا ہے۔ چودھری غلام حسین کو اٹھایا گیا، بزرگ جو ہے صحافی ہیں جمیل فاروقی کو ننگا کیا گیا، صابر شاکر پر بھی مقدمات بنائے گئے، وہ اس وقت بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہمارے وزیر فخر سے پریس کانفرنس میں بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ ہم نے کیا جیسے کہ ہمیشہ ان کی بادشاہت قائم ہو۔ وہ لوگ جو خود کو 3.5 سال تک آزادی صحافت کے علم بردار کہا کرتے تھے، یہ سب بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ صحافیوں کو سندھ میں یعنی کہ زرداری کی حکومت میں مارا گیا ہے، وہاں پر تو کسی نے اس طرح سے آواز بھی نہیں اٹھائی، نہ اس طرح سے ان کو انصاف ملا۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارشد شریف پر رشک آتا ہے جب ان کی ماں کو اپنے شہید بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سنتا ہوں کہ ارشد، آپ نے قوم کو شعور دیا، صحافت کو عزت و توقیر دی، نوجوانوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ میرے ارشد، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ نے آپ کو اچھی جگہ رکھا ہوگا۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق کسی کو اس کی ہمت، طاقت اور برداشت سے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 2 شہیدوں کی ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر یہ الفاظ ادا کر سکتی ہے؟ ارشد شریف کی ماں کے یہ الفاظ جو دکھی دل سے نکل کر زبان پر آئے، یہ الفاظ ماں کی طرف سے شہید بیٹے کے لیے نشان حیدر سے بڑھ کر ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ مجھ سمیت ہر اختلاف کرنے والا بھی یہ مانتا ہے کہ ارشد شریف ایک نڈر، بہادر، محب وطن، اپنے موقع پر ڈٹ کر مدلل جنگ لڑنے والا جرت مند صحافی تھا۔ ارشد شریف پورے شواہد اور دلائل کے ساتھ تحقیقاتی صحافت کا علم بردار رہا۔ اس کے اندر
ہر ایک اس کے اندر ہر ایک سے سوال پوچھنے کی جرت اور سلیقہ موجود تھا۔ ان کے پروگرام میں دوسرے ٹاک شوز کی طرح طوفان بدتمیزی کا مکروہ ماحول ایک دو بار کسی نے دیکھا ہو تو اور بات ہے، ورنہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے مہذب انداز اور عزت دے کر سوال کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صحافتی زندگی میں اس نے دشمن نہیں صرف دوست بنائے۔ وہ مرتے دم تک اختلاف رائے رکھنے والوں کو بھی عزت دے کر دوست بناتا رہا اور دوستوں کا قافلہ بڑھاتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارشد شریف پر مقدمات کیوں کرائے گئے اور جن لوگوں نے مقدمات بنائے ان کی اصلیت کیا تھی۔ ارشد شریف نے جب مسلم لیگ نون کے خلاف پروگرام کیے رجیم چینج کے بعد، انہوں نے وہ کون ہے کا جو ایک سوال اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی پروگرام کیے، جس کے بعد ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار ہوئی، جس کے بعد ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ مقدمات درج کرانے والوں میں اکثر مدعی خود کرمنل ریکارڈ کے حامل تھے، جس کے باوجود پولیس نے ان کی مدعیت میں مقدمات درج کیے تھے۔ ان میں مٹیاری کا مدعی طیب حسین بھٹی جعلی وکیل تھا۔ ایرانی ڈیزل چوری اور اسمگلنگ کے مقدمے میں یہ جو ہے ملوث رہا، جبکہ دادو کے مدعی عامر علی لغاری کی بھی مجرمانہ سرگرمیوں پر تھانہ ایس سیکشن میں مقدمات قائم ہیں۔ چمن میں نعمت اللہ نے مقدمہ درج کرایا تھا، طیب حسین بھٹی نے حیدرآباد، جبکہ ملیر کراچی میں عبد الرؤف نے مقدمہ درج کرایا تھا، جن میں دفعات 131، 153 اور 505 شامل کی گئی تھی۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ ابھی تک ارشد شریف کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے، جو آخری سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو انہوں نے کہا، جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اس جے آئی ٹی کے 3 فیزز ہیں، پہلا پاکستان، دوسرا دبئی، تیسرا کینیا۔ کیا پہلا فیز پورا ہو چکا ہے، جس کے اوپر جو ہے جو جے آئی ٹی کے جو سربراہ تھے ان کے پاس کوئی خاص جواب تو نہیں تھا، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بتایا کہ جو جے آئی ٹی نے جو پاکستان کے اندر تفتیش کی ہے، جو جن لوگوں کے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں، پوچھ گچھ کی ہے، 40 لوگوں کے، 40 گواہان کے یا 40 افراد کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ ان 40 لوگوں میں سے کچھ ایسے بیانات بھی ہیں جو ہم یہاں پر نہیں بتا سکتے، کچھ گہری چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا کہ آخر اس جے آئی ٹی نے واقعی کوئی کام کیا یا پھر ہمیشہ کی طرح اس کیس کی بھی فائل جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی اور یہ کیس یہیں کا یہیں ختم ہو جائے گا۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ کیس ختم بھی ہو جائے، اگر اس کو ردی کی ٹوکری میں بھی ڈال دیا جائے یا اس کو کسی سرد خانے میں بھی ڈال دیا جائے، مگر یہ عوام ارشد شریف کو نہیں بھولے گی، ارشد شریف کی قربانی کو نہیں بھولے گی، ارشد شریف کی شہادت کو نہیں بھولے گی۔ ارشد شریف نے جو کیا، ارشد شریف نے جس بہادری کے ساتھ، جس جو ہے دلیری کے ساتھ اپنی جان دی اور سوال کرتے رہے کہ وہ کون تھا۔ یعنی کہ لوگ تو بہت بعد میں جو ہے کالم لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، مگر ارشد شریف جو ہے بہت پہلے بتا چکا تھا کہ وہ کون تھا جس نے رجیم چینج کیا، جس نے عمران خان کو ہٹایا اور بھی غیر قانونی کام کیے۔ اس حوالے سے ارشد شریف نے بہت بار بتایا۔ تو ارشد شریف جو ہے ایک بہادر نڈر صحافی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ نون لیگ کی جو حکومت ہے، جو عمران خان کے دور میں آزادی صحافت کی چیمپئن بنتی تھی، فسطائیت کے نعرے جو ہے بلند کرتی تھی، اس کے علاوہ یہ ہر آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اب ان کی ادوار میں پچھلے 8 ماہ میں دیکھیں کہ جو صحافیوں کے ساتھ ہوا، بزرگ صحافیوں تک کو نہیں بخشا گیا، ان کا گہرا تنگ کیا گیا، ان کے پیچھے لوگ لگائے گئے، مگر اب دیکھنا ہوگا کہ یہ آخر کب تک چلے گا۔ سدا تو ان کی حکومت نہیں رہنی، سدا تو ان کا اقتدار نہیں رہنا، آج ہے کل کوئی اور ہوگا، تو پھر ان کا حشر جو ہوگا وہ سب دیکھیں گے۔
ہمیں یہ امید ہے کہ ارشد شریف کے قاتل جلد گرفتار